جو شخص اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ بخل سے محفوظ رہتا ہے۔ جس شخص میں زیادہ بخل ہوتا ہے اس میں عیب بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی حرص کے ساتھ بخل کو بھی جمع کرتا ہے وہ کمینہ پن کی دو برائیوں کے ساتھ مسبوط ہو جاتا ہے۔ جو شخص محتاجوں پر اپنا مال خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر نہایت ناخوش ہوتا ہے، اور جو شخص بخل کی عادت کو اختیار کرتا ہے اس کا کوئی بھی خیر خواہ نہیں ہوتا۔ نیک سلوک محبت کا سبب اور بخل اظہار عیب کا سبب ہے۔ بخل، بزدل اور حرص نہایت مذموم افعال ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدظنی کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ بخیل اپنی جان پر تو تھوڑا سا مال بھی خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، مگر وارثوں کے لیے نہایت فراخ دلی سے سب مال و اسباب چھوڑ کر چل دیتا ہے۔ بخل ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کا ساتھ کرے اسے ذلت دیتی ہے، اور جو اس سے دور رہے اس کو عزت دیتی ہے۔ برائی گناہوں کو کھینچنے والی اور بخل ہر طرح کی برائیوں کو جمع کرنے والا ہے، اور بخل سے آخرت میں دوزخ کا عذاب حاصل ہوتا ہے۔ بخیل سے کبھی سخا نہیں اور علم کی انتہا نہیں۔ مال و دولت خرچ کرنے میں بخل کرنا گویا اپنے معبود اور روزی رسا کے ساتھ بدظنی کرنا ہے۔ اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کی فرض کی ہوئی زکوٰۃ نکالنے میں بخل کرنا نہایت برا ہے۔ بخل تمام نیک صفات کی دشمن اور سب گندی حسرتوں، برائیوں اور بری عادات کی جامع ہے۔ جو شخص احسان کرنے میں بخیل ہو اس میں عقل نہیں ہوتی، اور جو شخص اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھتا اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہوتا۔ اگر بخل آدمی کی صورت میں دکھائی دیتا تو ایسا بد شکل شخص ہوتا کہ ہر ایک اس کو دیکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیتا اور اس سے انتہائی نفرت کرتا۔ بخل سے دور رہو کہ بخیل سے بیگانوں کو دشمنی اور اپنوں کو نفرت ہوتی ہے۔ بخل کی بیماری پوشیدہ بیماری، شہوت پرست کا نفس مریض اور اس کا دل بیمار ہے۔ موجودہ مال و دولت کی خرچ کرنے میں بخل کرنا گویا اپنے معبود اور روزی رسا کے ساتھ بدظنی کرنا ہے۔ کم عقلی سے بڑھ کر کوئی مرض زیادہ موذی نہیں ہوتا، اور بخل سے بڑھ کر کوئی برائی زیادہ بری نہیں ہوتی۔ بخل سب عیبوں کو جمع کر لیتا ہے۔ بخیل دنیا میں فقیروں جیسی زندگی اپناتا ہے، لیکن عاقبت میں اس کا حساب امیروں جیسا لیا جائے گا۔ اگر بخل کی صورت نظر آتی تو نہایت بدصورت شکل میں دکھائی دیتا۔ ہوشیاری کی لغزش نہایت سخت غلطی، بخل کی علت بہت بری عادت اور شرک کی زیادتی کمینگی ہے۔ بخل اور نفاق سے پرہیز کریں کہ یہ نہایت ذلیل اور بری خصلتیں ہیں۔ بخل سے پرہیز رکھیے کہ یہ طرح کی کمینہ پن کی باغ ہے، اور جو شخص کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے میں تجھ سے بخل کرتا ہے وہ اپنا احسان کرنے میں تجھ پر سخاوت نہیں کرے گا۔ سب سے بری صفت بخل اور سب سے زیادہ نفع دینے والی اور سود مند غنیمت شرفا کی حکومت ہے۔ بخل کی عادت سے پرہیز کرو، کیونکہ اس میں بیگانوں کی نظر میں معیوب، اقربا کی نظر میں مقبوض ہو جائے گا۔ حق میں نزاع کرنے والا لائق خصوصیت ہے، اور بخیل قابل نفرین و مذمت ہے۔ کثرت بخل عیب کا باعث ہے۔ آئندہ تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ محتاج اپنی تنگ دستی کی شکایت کریں گے، اور مالدار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے ناشکری کریں گے، اور بخیل اللہ تعالیٰ کے مال میں بخل کریں گے۔ بخیل کی حالت پر افسوس تو یہ ہے کہ وہ جس فکر سے بھاگتا ہے اس میں فی الحال گرفتار ہے، اور جس مالداری اور غنا کو چاہتا ہے اس سے دور اور برکنار ہے۔ تنگ دل کی کوئی بھائی بندی نہیں، اور بخیل میں کوئی مروت نہیں۔ بخیل کی حالت پر افسوس ہے کہ وہ جس فکر سے بھاگتا ہے اس میں فی الحال گرفتار ہے، اور جس مالدار اور غنا کو چاہتا ہے اس سے دور اور برکنار رہتا ہے۔ آئندہ تمہیں ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ محتاج اپنی تنگ دستی کی شکایت کریں گے، اور مالدار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بجائے ناشکری کریں گے، اور بخیل اللہ تعالیٰ کے مال میں بخل کریں گے۔ بہت سے بہانے پیش کرنا بخل کی نشانی ہے۔ مجھے اس بدبخت بخیل کی حالت پر تعجب ہے جو دنیا کی زندگی میں اس کی فکر و فاقہ کی حالت میں بسر کرتا ہے جس سے وہ بھاگتا ہے، اور وہ راحت و آرام جس کا طلبگار ہے اس کے ہاتھ فوت ہو جاتا ہے۔ بس وہ دنیا میں فقیروں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، اور آخرت میں دولت مندوں کا حساب دیا جائے گا اس سے۔ بخل کا
اوزار حسد اور برائی کا ہتھیار کینہ اور بغض ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو بخل کا کرتا پہنے اور ظالموں کا ساتھی بنے۔ جو آدمی مال دینے میں سب سے زیادہ بخیل ہو وہ اپنی عزت کے دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے زیادہ دور وہ شخص ہے جو مالدار ہو کر بخل کرے۔ بخیل شخص دنیا میں محتاج رہتا ہے اور دنیا شر اور برائی کا کھیت ہے۔ بخیل دوست میں کوئی خیر و خوبی نہیں ہوتی اور خائن کی شہادت میں کوئی بہتری نہیں ہوتی۔ دوستو، مولا علی فرماتے ہیں کہ مت بن بخیل، زیادہ بخیل نہ بنو، اجہل زیادہ نہ بنو، جاہل زیادہ نہ بنو۔ بخیل ہمیشہ ذلیل اور حاسد ہمیشہ بیمار ہے، اور بے وقوفی نہایت معیوب اور برا خلق ہے۔ طیش زندگانی کو خراب اور بخل کینہ پیدا کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔ بد کلامی میں کوئی ادب نہیں اور بد خلق کے لیے کوئی سرداری اور عزت نہیں۔ بد زبانی آدمی کی رونق و عزت اور مروت کو کھو دیتی ہے، اور بد کلامی آدمی کی قدر گھٹاتی ہے اور بھائی بندی کو بگاڑ دیتی ہے۔ کبھی بات بیان کرنے سے پرہیز کرو، ورنہ تیرے مصاحب اور شریف اشخاص تجھ سے منتفر ہو جائیں گے۔ برے کبھی کلام سے پرہیز کرو کہ اس سے لوگوں کے دل منتفر ہو جاتے ہیں۔ غرور اور خستائی سے بچے رہیے کہ یہ شیطان کا بڑا مضبوط داؤ ہے۔